بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ کرام، آج کا لیکچر بڑا ہی باکمال ہونے والا ہے۔ تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت اتنا کرنی پڑی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک لفظ کو دیکھنا، پھر سیغے تلاش کرنا، پھر اس کا معنی دیکھنا، لغت، صرف، نحو دیکھ کر اب میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں یوٹیوب پر۔ سب سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا، اس کے بعد اپنا آج کا لیکچر شروع کروں گا۔ یاد رکھیے، علم عقائد محض چند مسائل کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر ہمارے ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ علم دین کے مسافروں کے لیے شرح عقائد نسبی ایک ایسا درخشاں ستارہ ہے جس نے صدیوں سے تشنگان علم کی پیاس بجھائی ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی عظیم کتاب کی روح اس کے مقدمے میں چھپی ہوتی ہے۔ آج کا سبق انتہائی خاص اور تاریخی ہے، کیونکہ آج کے اس ایک لیکچر میں ہم اس عظیم کتاب کا پورا مقدمہ پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے آج کا یہ مقدمہ دل جمعی اور توجہ سے سمجھ لیا تو یقین مانیے پوری کتاب کے بند قفل آپ کے لیے کھل جائیں گے اور عقائد کی باریکیاں آپ کے دل میں اتر جائیں گی۔ گائز، قلم اور کتاب سنبھال لیجئے، اپنے دلوں کو علم کی محبت سے منور کیجئے، اور چلیے اب چلتے ہیں آج کے اس مبارک سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو یکتا ہے اپنی ذات کے جلال میں اور اپنی صفات کے کامل ہونے میں۔ یہاں پر صرف اتنا کہوں گا، اللہ پاک اپنی ذات کی عظمت میں، ہیبت میں بھی یکتا ہے، جس طرح اللہ پاک صفات میں یکتا ہے تو اللہ پاک ذات میں بھی یکتا ہے، اور صفات کے کامل ہونے میں بھی اللہ پاک یکتا ہے۔ اللہ پاک کی صفات کامل ہیں، اس میں بھی اللہ یکتا ہے، یعنی کوئی اور مخلوق میں سے اس کی صفتیں کامل نہیں، اللہ کی صفتیں کامل ہیں۔ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ۔ متقدس ہے یعنی اللہ پاک ہے، عظمت والی صفات میں نقص کی ملاوٹ سے، نقص کی آمیزش سے، نقص کے مل جانے سے اور نقص کی علامات سے۔ اللہ تبارک و تعالی نقص کی علامتوں سے بھی پاک ہے، نقص کے ملنے سے بھی پاک ہے اپنی عظمت والی صفات کے اندر۔ اب یہاں پر لفظ ایک شوائب آیا، تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں۔ شوائب شائبۃ کی جمع مکسر ہے، شوائب شائبۃ کی جمع مکسر ہے۔ شائبۃ حروف اصلیہ شین، واو اور با، اس کا معنی آتا ہے امیزش، ملاوٹ، مل جانا۔ باب ناصر ینصر سے ہے، اور اس کو یوں پڑھتے ہیں شابا یشوب شوبن، اس انداز سے۔ ایک لفظ آیا سمات، یہ مصدر ہے، سمات مصدر ہے، اصل میں وسمن تھا یا وسمتن تھا۔ قاعدہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی کلمے کے شروع میں حرف علت واو آئے اور وہ مصدر ہو تو بعض اوقات اس کا واو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر کے اندر گولتا لگا دی جاتی ہے، جیسے وعدن سے عیداتن،
وعظ سے عظۃ، یہ آپ نے قواعد پڑھے ہوں گے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نشانی یا علامت۔ والصلاۃ علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، اور درود نازل ہوں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، وہ محمد مصطفیٰ المؤید جن کی تائید کی گئی ہے روشن چمکدار دلائل کے ساتھ اور واضح معجزات کے ساتھ۔ لفظ آیا المؤید، اس کا مطلب ہے تائید کی گئی ہے، طاقت پہنچائی گئی، مدد کی گئی، حمایت کی گئی، پشت پناہی کی گئی، یہ سارے آپ کو لغت میں مل جائیں گے بھائی۔ ساطع کا لفظ آیا، ساطع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حروف اصلیہ اس کے اندر سین، طا اور عین ہے، معنی ہے روشن، چمکدار، بلند ہونے والا، روشن ہونے والا، چمکدار ہونے والا، بلند ہونے والا۔ حجج کا لفظ آیا، حجج حجت ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دلیل، برہان وغیرہ۔ وعلی آلہ واصحابہ ہداتی طریق الحق وحماتہ، اور درود نازل ہوں، مجھے تو یہ تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے عقائد نسب والے سنی تھے، سنی کہتے ہیں اور درود نازل ہوں سرکار کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، اور ان کے اصحاب پر، اصحاب جو کہ حق کے راستے کے ہادی ہیں اور راہ حق کے محافظ ہیں، یا یوں کر لو جو کہ راہ حق کے ہادی و محافظ ہیں، حامی ہیں۔ ہدات ہادی کی جمع مکسر ہے، حروف اصلیہ ہا دال یا، اور اس کے بعد حمات کا لفظ آیا، حامی کی جمع مکسر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا۔ اچھا ایک بات بتاتا چلوں، ہدات اصل کیا تھی اس کے بارے میں میں نے جو تحقیق کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اصل میں جب اس میں فاعل کا لام کلمہ ناقص سے یائی ہو نا، ہادی کے اندر دیکھ لیں تو اس کی جمع جو ہوتی ہے فعلتن کے وزن پر آتی ہے۔ مثال کے طور پر قادی کی جمع ہم قدات بناتے ہیں، ہادی کی جمع ہدات بنا رہے ہیں، تو اب یہ ہو گیا ہداتی کیوں پڑھا، اعراب بھی بتاتے جائیں۔ یہ بدل بن رہا ہے، اصحاب آل و اصحاب پر عطف ہو رہا ہے، نہیں اصحاب کا بدل بن رہا ہے۔ یہ آل و اصحاب کون ہے بھائی؟ یہ آل و اصحاب کے یہ بدل ہو رہا ہے، وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ راہ حق کے ہادی ہیں، یہ راہ حق کے حامی ہیں۔ یا اس کو بدل قول بھی بنا سکتے ہو، عطف بیان بھی ہے۔ بدل قول اس طرح ہوگا کہ بھی اصحاب جو ہیں یہی حق کے ستارے ہیں، یہی حق کے ہادی ہیں، حامی ہیں۔ عطف بیانی نہیں، اصحاب کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں بھی، صحابہ آل و اصحاب کیسی قسم کے لوگ ہیں، تو آگے وضاحت کر رہا ہے کہ بھائی یہ ایسے ہیں کہ جو راہ حق کی ہدایت بھی دیتے ہیں اور راہ حق کی حمایت بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں۔ میں تھوڑا جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ ویسے بھی آپ لوگ پوری ویڈیو کہاں دیکھتے ہو، وہ 1.5-2 منٹ ویڈیو کوئی چلاتا ہوگا۔ خیر اپنا تو کام چل رہا ہے نا جی۔ عبارت وَبَعْدُ فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَأَسَاسَ قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام۔ ترجمے پر توجہ دیجیے گا۔ حمد و صلاۃ کے بعد بے شک علم شرائع والاحکام کی بنا اور
عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد علم التوحید و صفات ہے کہ جس کو الکلام یعنی علم الکلام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو کہ علم الکلام یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شکوک کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے اور وہموں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب میں آپ پر ایک تھوڑی سی بات بتاؤں گا، ایک بات کہ بھی یہ فَإِنَّا پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بھی آپ نے انا سے پہلے فا کیوں لگایا؟ تو حاشیہ اگر ذہن نصیب تو حاشیہ دیکھ لیجیے گا، میں نے دیکھا تو مجھے میں نے یہ پایا، اور کتابوں میں بھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ بھی یہاں پر فا جو لگایا آپ نے، یہ کیوں لگایا؟ فَإِنَّا کے فا پر یہ بات ہوئی۔ اس کا ایک تو یہ ہے یا تو توہم اما کی وجہ سے فا لگایا یا تقدیر اما کی وجہ سے فا لگایا، یعنی آپ کو پتہ ہے خطبوں کے اندر اما بعدو اما بعدو اما بعدو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اما بعدو، تو اب یہاں پر اما نہیں آیا تو اما بعدو کے بعد فا لگتا ہے، کیونکہ شرطیہ جو ہوتا ہے اس کے لیے جزا کے طور پر آتا ہے۔ یہاں پر تو اما آیا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو فا ہے نا، پہلا معنی کہ توہم اما، یہ بات اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ جو فا ہے دراصل توہم اما کی وجہ سے ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ کلام کا اسلوب بھی کچھ ایسا ہے، اس انداز سے کلام کی ترتیب ہے کہ سننے والا گمان کر سکتا ہے کہ یہاں پر اما موجود ہے، یا پھر تقدیر اما، اس سے مراد یہ کہ لفظوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن البتہ معنی موجود ہے۔ وہ کہیں گے کہ بھی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں پر فا مقدر ہے، اما مقدر ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بعدو سے پہلے جو واو آیا ہے نا، یہی ہماری دلیل ہے، یہ واو دراصل اما کے عوض میں آیا ہے۔ آگے ایک اصول بیان کیا، نقطہ انہوں نے کیا، یہ علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا حاشیہ ابھی مفتاح کے اندر بھی ہے، خیالی کے اندر بھی لکھا ہے، اگر اچھی شرح پڑھنا چاہو تو میراث بس میں بڑی آپ کے لیے زبردست ہوگی۔ خیر، تو اس کے اندر لکھا، لیکن یہ بھی ہے کہ واو اور اما یہ ایک ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ عبارت پڑھ دوں اگر آپ کا ارادہ ہو تو، لا مانع من اجتماع الواو مع اما، اما کے ساتھ واو کا جمع ہونا میں بھی کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خیر آگے چلتی ہیں۔ مبنا کا لفظ آیا، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ مبنا اسم مفعول کے معنی میں نے تو مبنیون تھا، اصل میں بانون، یا منجی کا لفظ آیا، تو منجی باب فعال سے ہے، اس میں فاعل، اس کا فعل انجا ینجی بچانا، نجات دینا وغیرہ آتا ہے، حروف اصلیہ نون جیم واو، معنی ہوتا ہے نجات دینے والا، بچانے والا۔ لفظ غیاہب آیا، غیاہب غیہبا بر وزن فاعل علی رباعی مجرد، معنی ہوتا ہے ایسی تاریکی ہے، وہ گھپ اندھیرا جس میں کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ آگے چلیے، وَإِنَّ الْمُخْتَصِرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَّامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عُمَرَ النَّسْفِي عمر النسبی اعلی اللہ درجاتہ فی دار السلام۔ ترجمہ، بے شک یہ مختصر، یعنی یہ رسالہ، یہ کتاب، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بے شک یہ مختصر، آپ کے سامنے جو چیز ہے یہ مختصر، جس کا نام العقائد ہے، کس کی ہے؟ اس عظیم امام کی جو علماء اسلام کے پیشوا ہیں اور ملت و دین کے ستارے ہیں، عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک ان کے درجے کو دارالسلام میں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جنت میں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ المختصر کا لفظ آیا، مختصر یعنی وہ تحریر یا کتاب جس کے اندر بڑے موضوع کو کم الفاظ میں سمیٹ دیا گیا ہو، یعنی جامع مگر مختصر، یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ قدوۃ کا لفظ آیا،
کاف دال واو حروف اصلیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، پیشوا، آئیڈیل، یا وہ شخصیت جس کی پیروی کی جائے، جس کے انگلش میں ہم رول ماڈل بھی کہتے ہیں۔ الہمام کا لفظ آیا، الہمام اس کے حروف اصلیہ ہا میم میم، لغوی معنی کہتے ہیں بہت بڑا حوصلہ رکھنے والا، بلند ہمت۔ یہ اکثر طور پر علماء کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ بلند ہمت ہوتے ہی علماء ہے نا یار۔ اور یہ ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ یشمل من هذا الفن على غرر الفوائد والدرر الفرائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وحصول۔ یہاں تک کر لیتے ہیں پہلے، پھر بعد میں اگلے کا پیچھے سے جوڑ لیں گے۔ یہ کتاب مشتمل ہے غرر فوائد اور درر فرائد پر۔ یہ کتاب مشتمل ہے اس فن میں سے چمکدار موتیوں پر اور عمدہ موتیوں پر، چمکدار فائدوں پر اور عمدہ موتیوں پر مشتمل ہے۔ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول، وہ ایسی فصلوں کے ضمن میں کہ جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں، یعنی اس کے اندر یہ جو فن ہے نا، یہ جو علم، یہ علم کس فن پر؟ اس فن پر جو ہم نے پیچھے بیان کیا، عقائد، اس فن پر یہ کتاب جو ہے نا مشتمل ہے کس چیز پر؟ اس کے اندر چمکدار موتی ملیں گے آپ کو، چمکدار فائدے ملیں گے، عمدہ موتی ملیں گے۔ حضور کس کے ضمن میں ملیں گے؟ ایسا نہیں ہے حقیقتاً میں نے اس کے اندر موتی رکھ دیے ہیں، اس کے اندر میں نے چمکدار فائدے جو چمک رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کس کے ضمن میں ہے؟ حضور آپ کو فصلوں کے ضمن میں یہ موتی ملیں گے، چمکدار فائدے ملیں گے۔ اس کے اندر فصلیں بنائی ہیں، اور ان فصلوں کو پڑھو گے آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو موتی ملیں گے، چمکدار فائدے ملیں گے۔ حقیقتاً کوئی موتی نہیں رکھے میں نے اس میں، ورنہ مکتبے والا ہی پہلے اٹھا لیتے، بھئی آپ کے پاس کیوں بھیجتے موتی؟ سمجھداری اختیار کیا کرو نا۔ کس کے ضمن میں؟ ان فصلوں کے ضمن میں جو کہ دین کے لیے قواعد و اصول ہیں۔ ایسی فصلیں ہوں گی کہ جس سے ہم دین کے قاعدے اور اصول ہمیں معلوم ہوں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا، وَأَثْنَاءِ نُصُوصٍ هِيَ لِلْيَقِينِ جَوَاهِرٌ وَفُصُوصٌ، اور ایسی نصوں اور عبارتوں کے درمیان میں جو کہ یقین کے لیے جواہر اور نگینوں کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اس کے اندر ایسے نص، ایسی عبارتیں ملیں گی آپ کو، ایسی عبارتیں ملیں گی جو آپ کے اعتقاد کے لیے ایسا سمجھ لیے جواہر ہیں، اور خصوص نگینے ہوں گے آپ کے لیے۔ انگوٹھی پہنی ہوگی تو نگینہ آپ کو ادھر ملے گا انشاءاللہ۔ مع غایت من التنقیح والتہذیب، اس بات کو لوگ مع غایت من التنقیح والتہذیب، ایسے نہیں یہ میں بس ایسے لکھتا چلا گیا، تنقیح و تہذیب کی غایت کے ساتھ ملیں گے، چھان بین، تنقیح کہتے ہیں چھان بین کو، ٹھیک ہے، تنقیح اور تہذیب کی غایت کے ساتھ آپ کو ملیں گے، انتہائی چھان بین کر کے میں نے موتی آپ کے لیے نکالے ہیں، فصلیں لکھی ہیں۔ وَنِہَایَةٍ مِّنْ حُسْنِ التَّنظِیمِ وَالتَّرْتِیب، ایسا نہیں ہے کہ کتاب بس اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ شروع کہاں ہو رہی ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے، بلکہ نہایت من حسن التنظیم والترتیب، اس کے اندر حسن تنظیم، یعنی حسن تنظیم و ترتیب کی انتہا کے ساتھ کتاب آپ کو ملے گی، جواہر موتی ملیں گے۔ یہ لکھا۔ اب ایک فرمایا کہ فہاولتو، تھوڑی سی بحث اس پر بھی کر لیتے ہیں، صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں وگرنہ ٹائم آپ کے سامنے ہے۔ غرر کا لفظ ہے، غرۃ کی جمع، لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا روشن ترین حصہ، چمکدار حصہ، اصطلاح میں نفیس، عمدہ ترین نکات، ان پر اس کو اصطلاحی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ فوائد کا لفظ ہے، فائدہ کی جمع ہے، معنی ہوتا ہے اس کا فائدہ دینے والی باتیں۔ درر مادہ ہوتا دال رارا، درتن کی جمع بمانا موتی، فریدتن کی جمع مطلب ہے وہ موتی جو بہت قیمتی اور بے مثال ہو۔ یہ بھائی میں تیزی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو نہ لمبی ہو جائے۔ آگے اسنا، اسنا کہتے ہیں درمیان کو،
خیر آگے چلتے ہیں. فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وینشر مطویاته واو کی کسرہ کے ساتھ ویظہر مکنوناته. میں نے کوشش کی کہ میں اس کی ایسی شرح لکھوں کہ یہ جو امام حمام کی کتاب کی ابشارے کہہ رہے ہیں کہ امام حمام کی جو کتاب ہے نا الکلام العقائد قدوۃ الاسلام حضرت عمر رضوی کی جو کتاب العقائد ہے، شارح کہتے ہیں میں کوشش کی میں نے کہ اس کی ایسی شرح لکھوں کہ جو اس کے مجملات کی تفصیل بیان کر دے اور اس کے پیچیدہ مسائل کو بیان کر دے. ویبینو یعنی کہ یفصل مجملات اس کی مجمل چیزوں کی تفصیل کر دے، ویبین معضلاتی اور اس کے پیچیدہ مسائل کو واضح کر دے، بیان کر دے. وینشر مطویاته اور کھول دے اس کی لپٹی ہوئی چیزوں کو. اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں نے ان کو کھول دیا. مطویات لپٹی ہوئی چیزوں کو کھول دے. ویظہر مکنوناته اور اس کی چھپی ہوئی چیزوں کا یعنی چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کر دے. یعنی کہ جو شرح ہے نا آپ کے پاس، اس کے اندر 4 خصوصیات تو ماتن شارح نے خود بیان کی ہے. پہلی بات کیا ہے، اس کے اندر مجملات کی تفصیل ہوگی. دوسری بات کیا ہے، پیچیدہ مسائل بیان ہوں گے شرح کے اندر، متن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تیسری چیز کیا ہے، لپٹی ہوئی چیزیں جیسی ایسی چیزیں جن کے بارے میں صرف آپ نے وضاحت نہیں کی بلکہ آپ نے ان کو صرف اوپر سے ذکر کرتے گئے کہ یہ چیز آپ نے ان کی وضاحت کر دی کہ بھائی سنیوں کی کیا عقیدہ ہے. مطوعات لپٹی ہوئی چیزیں کھولیں گے. چوتھا کیا اس کی اندر صفت ہے، اس کے مکنونات یعنی جو چھپے ہوئے راز تھے نا، ہم نے رازوں کو بھی فاش کیا ہے، کھولا ہے ان کو. لیکن ساتھ میں ہم نے کیا کیا ہے، ایسے نہیں کھول دیا. مع توجیہ للکلام فی تنقیح وتنبیہ علی المرام فی توضیح وتحقیق للمسائل غب تقریر وتدقیق للدلائل أسرى تحرير وتفسيرا للمقاصد بعد تمهيد وتكسيرا للفوائد مع تجريد طاويا كشف المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد والإتناب والإخلال. بڑے مزے کی عبارت ہے بھائی. یہ جو میں نے 4 چیزوں کے 4 طریقوں کو کھولا ہے نا، 4 طریقوں کی میں نے 4 طریقوں پر اس کی شرح لکھی ہے، لیکن ساتھ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کیا ہے، مع توجیہ للکلام فی تنقیح یعنی کانٹ چھانٹ میں تنقیح میں، اب اس کو تنقیح میں کلام کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ، کانٹ چھانٹ میں کلام کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ. کانٹ چھانٹ بھی بڑی کی ہے، میں نے کلام واضح نہیں لکھا، کانٹ چھانٹ کر کے لکھا اس کو. وتنبیہ علی المرام فی توضیح وضاحت میں مرام پر تنبیہ کرنے کے ساتھ، مقصد پر تنبیہ کرنے کے ساتھ. یعنی میں نے جو وضاحت کی ہے ایسی فضول وضاحتیں نہیں کرتا پھر رہا، بلکہ جو مقصد تھا نا میں نے اس مقصد کے تحت کلام کی وضاحت کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو نحو کی بات مل جائے، صرف کی بات مل جائے، بلاغتی نکتے مل جائیں. نہیں، کیونکہ کلام جو چل رہا ہوگا علم الکلام کے بارے میں، عقیدے بیان ہوں گے، سب کچھ بیان ہوگا، عقائد کی دلائل ہوں گے، تو اسی پر رہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک لفظ کو بیٹھا میری طرح جیسے میں نے عبارت پڑھی تو ساتھ میں ناوی ترکیب بھی آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، صرف بھی حل کر رہا ہوں، تو اس طرح نہیں ہے. بلکہ وہ تنبیہ علی المرام فی توضیح وضاحت میں مقصد پر تنبیہ کرنے کے ساتھ. تحقیق للمسائل غب تقریر اور تقریر کے بعد مسائل کی تحقیق کرنے کے ساتھ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوا. صرف تقریر نہیں کی، تقریر جو لکھی ہے نا اس کے بعد میں نے مسئلے کی تحقیق بھی کی ہے. وتدقیق للدلائل اثر تحریر کے تحریر کے بعد دلائل کی تدقیق کرنے پر بھی میں نے کام کیا ہے. تدقیق کہتے ہیں باریک کردن، یعنی بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ میں نے بات کی ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بھائی، یہ مصنف بتا رہے ہیں اس لیے کہ تم شوق کے ساتھ پڑھو.
وتفسیرا للمقاصد بعد تمہید، تمہید کے بعد مقاصد کی تفسیر کے ساتھ میں متوجہ ہوا ہوں. تمہید جو باندھی ہے نا، تمہید کے بعد پھر میں نے مقصد کی تفسیر کی ہے، پھر اپنی دوبارہ تمہید نہیں باندھتا رہا. وتکثیرا للفوائد مع تجرید، کاٹ چھانٹ کرنے کے ساتھ، تجرید کرنے کے ساتھ، فوائد کی کثرت کے ساتھ میں متوجہ ہوں کلام پر. فائدے بڑے کثیر ہے بھائی. تو نہیں کہتے نا پنجابی کے اندر کہہ رہا تھا کہ کاٹ چھانٹ اگرچہ کی ہے لیکن پھر بھی فائدہ ان اندر بڑا ہے جی. طاویاً کشح المقالی عن الاطالۃ والاملال، لیکن یہ یاد رہے طاویاً کشح المقالی عن الاطالۃ والاملال، سمیٹتے ہوئے یا لپیٹتے ہوئے، کشح المقال کلام کے دامن کو، جنب کا اس کا معنی الکاش کا مطلب ہوتا ہے جنب. حاشیے میں دیکھ لیجیے گا، مل جائے گا آپ کو. کلام کے دامن کو، گفتگو کے دامن کو سمیٹتے ہوئے، کس چیز سے سمیٹتے ہوئے؟ عن اطالۃ والاملال، اطالت اور املال سے. بھائی اطالت کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی بات نہیں کی. اطالت کا معنی آپ جی طوالت کہتے ہیں کلام کو لمبا چوڑا کرنا، اور املال اکتاہٹ کو کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کتنی ایسا کام کیا ہے، ایسی تجرید ایسا کام کیا ہے کہ خود آپ کو بیزاری ہو جائے. بیزاری بھی نہیں ہوگی، کتاب بڑی ہے، بیزاری بھی نہیں ہوگی. اطالت لمبی باتیں بھی نہیں ہیں، املال بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بیزاری نہیں ہے. جب بحث ختم ہوئی، مدعا پورا ہوا، آگے چلے گئے. متجافیا عن طرفی الاقتصاد الاطناب والاخلال، اور متجافیا عن طرفی الاقتصاد، اقتصاد کے دونوں طرفوں، یعنی اقتصاد کے دونوں طرفوں سے میں نے ایک اجتناب کیا ہے. متجافیا بچتے ہوئے، عن طرفی الاقتصاد اقتصاد کی دونوں طرفوں سے. اقتصاد آگے بتا یعنی اطناب اور اخلال سے. اطناب کہتے ہیں کہ بھئی بلا وجہ کلام کو طول دے دینا، چھوٹا کلام اس کی لمبی وضاحت کر دینا، لمبی بات کرنا. اخلال کہتے ہیں کہ بھئی بگاڑ پیدا کرنا. تو میں نے بگاڑ پیدا کرنے اور اطناب یعنی لمبی چوڑی باتیں کرنے سے اپنا بچاتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کلام کیا. واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف. والمسئول لنیل العصمت والسداد، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے عصمت اور سداد، یعنی خطا سے محفوظ رہنے اور مضبوط راستے کو پانے کے لیے. وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی مجھے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. سو میرے پیارے طلباء کرام، یہ ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا ہوں، کوشش کیا کریں ان کو پڑھا کریں. ویوز کا کوئی چکر نہیں ہے، آپ مجھے ویوز دیں یا نہ دیں، تو ایسا طریقہ کر لیں یوٹیوب پر کہ میرے پاس ویوز نہ آئیں، آپ کے پاس علم آ جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس آپ کے پاس ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس بھی ہوگا. اگر ہو، جن کے پاس نہ ہو تو وہ ان کو میں معاف کرتا ہوں. جن کے پاس ہے تو اعتراض کریں، سوال کریں، جواب کریں، سوال کریں، جواب انشاءاللہ آپ ان کو مل جائے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.